جس کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بلال حبشی جب اذان کے لیے آتے تو حضور اضطراب کے اندر بے قرار ہو کے ارشاد فرماتے، بلال جلدی سے اذان دو، ارہنا مجھے راحت پہنچاؤ، جلدی سے اذان دو، اور نماز کے لیے اقامت کہی جاتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کے ساتھ، ایک اہتمام کے ساتھ، ایک نماز کے انتظام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے باجماعت نماز ادا فرماتے۔ اور بہترین عبادت جسے نماز کہا گیا ہے، اور یہ بہترین عبادت اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر فرض کی ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، جن کے اندر حج ہے یہ بھی فرض عبادات میں سے ہے، زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض عبادت ہے، رمضان کے روزے ہیں یہ بھی فرض عبادت ہے، نماز ہے یہ بھی فرض عبادت ہے۔ اس مسلمان کے لیے سب سے پہلا حق ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ کلمہ بھی اسلام کا ستون ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا کلمہ ہے۔ فرمایا یہ 4 عبادات جو کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، حج صرف فرض ہوگا زندگی میں 1 مرتبہ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، من استطاع، اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ اگر استطاعت ساری زندگی نہیں رہی تو حج والی عبادت انسان کے اوپر اللہ نے فرض ہی نہیں کی۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اگر انسان صاحب استطاعت، صاحب ثروت اور مالدار نہیں تو زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہی نہیں۔ اور اس کے بعد صوم الرمضان، رمضان کے روزے ہیں، اگر انسان ان کی بھی استطاعت رکھتا ہے، وہ بیمار نہیں، وہ مسافر نہیں، زیادہ ضعیف العمر نہیں، تو پھر اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگر وہ رمضان کے مہینے کے اندر بیمار ہے، اگر وہ مسافر ہے، اگر وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے تو وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، اس کے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض نہیں ہیں۔ لیکن نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ کسی حال کے اندر بھی کسی مسلمان کو کسی حال کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ ہر حال کے اندر بندے کو نماز ادا کر